اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سنیے اور سنائیے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین و سامعین، کل ہم نے پروگرام کے آغاز میں یہ بات عرض کی تھی کہ اچھا شوہر کیسا ہونا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اچھی بیوی کیسی ہونی چاہیے، قرآن کیا فرماتا ہے، ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تین عظیم صفات بیان فرمائی۔ نمبر ایک کہ نیک بخت عورتیں، فالصالحات نیکیاں کرنے والی۔ نمبر دو قانتات ادب والیاں، جھکنے والیاں۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، فرمایا کہ خاوند کے پیچھے اس کی عزت کی رکھوالیاں، اس کی عزت کی حفاظت کرنے والیاں، اپنی بھی عزت کی محافظہ ہو اور اپنے خاوند، اپنے ہسبینڈ کی عزت کی بھی محافظہ ہو۔ یہ ناظرین تین بڑی صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی بیوی کی یہاں پر بیان فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھی بیوی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ ناظرین و سامعین، میں نے کل یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اچھا شوہر کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہ کہا جائے کہ شوہر کے بیوی پر یہ حقوق ہیں، تو پھر خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے حقوق تو بیان نہیں کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے دونوں کے رائٹس بیان فرمائے ہیں، کہ فرمایا کہ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے دیکھ کر شوہر کا دل خوش ہو جائے، اور وہاں پر شوہر کے لیے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ پھر فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں، یعنی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھتا ہوں۔ میں ناظرین اسی کی روشنی میں ایک بات یہ عرض کروں گا، پہلے میں قرآن کریم کی اس جو فالصالحات قانتات حافظات یہ عرض کرتے ہوئے میں اس بات کی جانب آؤں گا کہ نیکیاں کرنے والی نیک بخت عورت ہو، بدبخت نہ ہو، نمازیں چھوڑنے والی نہ ہو، ناظرین روزے چھوڑنے والی نہ ہو، اللہ کی عبادات کو ترک کرنے والی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر خاتون اللہ کی عبادات کو ترک کرنے والی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کو چھوڑنے والی ہوگی، تو وہ اپنے ہونے والی اولاد کو کیا سکھائے گی، کہ جس کے لیے فرمایا کہ بچے کی پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ جب ماں کی گود یعنی بچے کی پہلی درسگاہ ادب و آداب سے، تعلیم و تعلم سے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی فرما برداری سے یہ اکیڈمی، یہ ناظرین درسگاہ خالی ہوگی، تو پھر وہ اپنے ہونے والے بچے کے لیے کیا بچا کر رکھے گی، اسے کیا سکھائے گی؟ ذرا ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین فرمایا قانتات، ادب والیاں ہوں، یعنی نیک بخت ہوں، دوسرا یہ کہ ادب کرنے والی ہو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شوہروں کو ادب، یعنی جس طریقے سے شوہر کے لیے ہے
کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، اس کے نان نفقے کا، اس کے رہن سہن کا، اس کے پہننے اوڑھنے کا، کھانے پینے کا خیال رکھے اپنی استطاعت کے مطابق، تو وہاں بیوی سے فرمایا کہ قانتات ادب کرنے والی ہو، اپنے شوہر کے سامنے اکڑ دکھانے والی نہ ہو، اپنے شوہر کے سامنے بک بک کرنے والی نہ ہو، اپنے شوہر کے سامنے بات بات پر لڑنے والی نہ ہو۔ ناظرین، ٹھیک ہے کہ گھر میں شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ اس میں عام طور پر کہیں نہ کہیں اختلافات ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ناظرین ایسی فضا ہموار ہو جاتی ہے کہ جس میں لڑائی کی نوبت آتی ہے۔ لیکن میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا، جب خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو اس جھگڑے کو آپس میں نمٹانے کی کوشش کریں، اور ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے کا جو ہے وہ دائرے کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میرا دائرہ کیا ہے، اور اگلے کو بھی معلوم ہو کہ میرا دائرہ کیا ہے، اس دائرے سے کراس نہ کریں تو کبھی بھی یہ باتیں نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ ادب والی ہوں۔ تیسری بات، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اپنی اور اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے بھی اس کی عزت کی رکھوالی ہو۔ اور یہاں پر جو ادب والی ہونا ناظرین، کہ یہ ایک فرمایا نا آقا علیہ السلام نے کہ اگر مخلوق کے لیے سجدہ روا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ ناظرین، اتنا بڑا ایک یعنی مرتبہ ہے شوہر کا، بیوی کا بھی ہے، شوہر کا بھی ہے۔ اور بعض اوقات تو ناظرین ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، اور عالم بھی تھے، استاد تھے، تو بچوں نے ایک مرتبہ کہا، ایک بچے نے پوچھا کہ استاد جی آپ کو یہ اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا؟ کہا بتاتا ہوں۔ اور دوسرے دن صبح اپنے اس شاگرد کو، اسٹوڈنٹ کو اپنے گھر بھیجا کہ جاؤ بیٹا گھر سے فلاں فلاں چیز لے آؤ۔ اب وہ بچہ گھر کے دروازے پر گیا، دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ خاتون کی آواز آئی۔ تو اب بچے نے کہا کہ مجھے استاد جی نے بھیجا ہے۔ اب اس خاتون نے جھاڑو اٹھائی، دروازہ کھولا، تیری استاد کی ایسی کی تیسی، اور تجھے بھی میں بتاتی ہوں۔ تو وہ لڑکا بھاگا، اور بھاگتے ہوئے اپنے استاد کے پاس آیا اور کہا استاد جی وہ تو یہ ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے اس رویے کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ بیوی کا رویہ اگر غلط ہے بھی تو شوہر کو اس کی ناظرین اصلاح کرنی چاہیے۔ شوہر کا رویہ غلط ہے تو بجائے لڑنے جھگڑنے کے، بیوی کو چاہیے کہ پیار و محبت کے ساتھ اس کی اصلاح کرے، یہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ اور پھر ناظرین عزتوں کی حفاظت، تو فرمایا کہ شوہر بھی اپنی بیوی کی عزت کا رکھوالا بنے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہر کی اور اس کی غیر موجودگی میں بھی اپنے شوہر کی عزت کی رکھوالی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین ہم سب کو ان رشتوں کا ادب و آداب ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رشتوں کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ ناظرین اس موضوع پر ہم مزید بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الانفال آیت نمبر 53، یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ اسے بھی انفسہم، یہ ہم میں جو میم ساکن ہے دونوں صورتوں میں چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے اسے میم ساکن ہی پڑھیں گے، لام الف لا اس کا معنی ہے نہیں۔ آخر میں علیم، وقف کی صورت میں علیم پڑھا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں علامت وقف 53 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 53 53 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے پہلے جانا ہے بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. اور ناظرین ہم دیکھتے ہیں یہاں اس سبق میں آیت کریمہ میں کتنے کلمات ہیں. ذالکہ ایک کلمہ، بھی دوسرا، انا تیسرا، لفظ اللہ چوتھا، لم پانچواں، یکو چھٹا، مغیمن ساتواں، اس کے بعد نعمتن آٹھواں، انعما نواں، اور ہا ضمیر دسواں، علا گیارہواں، قوم بارہواں، حتی تیرہواں، یغیرو چودہواں، ما پندرہواں، بی سولہواں، انفسی سترواں. پھر اس کے بعد ناظرین واو ہے، واو اٹھارہواں، انا انیسواں، لفظ اللہ یہ گزر چکا ہے، سمیع بیسواں، علیم اکیسواں. کل یہاں 21 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں. بغور ملاحظہ فرمائے ذالک بی ان اللہ لم یکو مغیرا نعمتا. یہاں پر ناظرین ملا کر پڑھنے کی صورت میں بِأَنَّ اللَّهَ، یہاں پر جو نون پر زبر ہے سے لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے. درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا. لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف نون پر آپ دیکھیے کہ زبر ہے. لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. یہاں زبر ہے تو لفظ اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا. بِأَنَّ اللَّهَ لم علیحدہ یکن، یہ اصل میں یکن تھا لیکن لم کی وجہ سے نون ساکن نون جو ہے آخر سے گرا ہے. لم یکو مغیرن، اب اس میں آپ دیکھیں را پر دو زبر کی تنوین ہے، اسے نون کے ساتھ ملا کر نون کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. اور را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. تو دو زبر کی جگہ ہے تو ناظرین یہاں پر را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. مغیرا نعمتا، انعم علیحدہ ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. انعمہا علی قوم، علی قوم حتی یغیروا، را پر پیش را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. یغیروا ما، بی علیحدہ انفسی علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. ما بانفسہم وان اللہ. یہاں بھی ناظرین نون پر زبر کو لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے. درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا. لفظ اللہ کی لام کو یہاں بھی پر کر کے پڑھا جائے گا اس لیے کہ ما قبل حرف نون پر زبر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، سمیع علیم. اب یہاں وقف کریں گے تو اسے علیم پڑھا جائے گا. ناظرین و سامعین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ناظرین آج کا سبق ہم وائٹ بورڈ پر لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے تحقیق و ترجمہ کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بِأَنَّ اللہ لم یکو مغیرا نعمتا انعمہا، مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ سمیع علیم.
یہ آیت نمبر 53 ہے۔ آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسما کی جانب کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم یہاں ملاحظہ فرمائے وہ ہے ذالکا، پہلا اسم ہے ذالکا۔ دوسرا اسم ہے لفظ اللہ، لفظ اللہ یہاں پر 2 بار ہے تو ہم یہاں پر بھی نمبر 2 لگا دیتے ہیں۔ اور تیسرا اسم ہے مغیرن، چوتھا نعمتن، پانچواں ہا ضمیر۔ یہاں پر ضمیریں کتنی ہیں، ایک تو انعمہ میں ہا ہے، دوسرا ہم، انفسہم میں ہم۔ تو ذالکا پہلا اسم، دوسرا اسم ہے ناظرین لفظ اللہ، اور تیسرا اسم ہے مغیرن، چوتھا اسم ہے نعمتن، اور پانچواں اسم ہے ہا ضمیر اور ہم، ہا اور ہم۔ اس کے بعد ناظرین چھٹا اسم ہے قومن، اور ساتواں اسم ہے انفسی، بلکہ 8واں اسم ہے ما، 7واں انفس اور 8واں ما، 9واں سمیع، 10واں علیم۔ چھٹا قومن، اچھا جی 7واں انفس، 8واں ما، 9واں سمیع، اور 10واں علیم۔ یہ 10 اسماء ہیں ناظرین۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں۔ یہاں پر پہلا جو فعل ہے وہ ہے یکو، یہ اصل میں یکن تھا لیکن لم کی وجہ سے اس کو یکو ہوا، یہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، یکو۔ اور دوسرا فعل ہے انعما، تیسرا یغیرو، دوسرا انعما اور تیسرا یغیرو۔ یہ 3 افعال یہاں پر ہیں ناظرین۔ اب ہم چلتے ہیں یعنی حروف کی جانب کہ یہاں پر حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف بی، با کہیں اور نظر آ رہا ہے، ما بی انفسہم، یہاں پر بھی آپ دیکھیں با ہے۔ اچھا جی دوسرا انا، اچھا جی تیسرا لم، اچھا چوتھا علا، پانچواں حتی، چوتھا علا، پانچواں حتی۔ اچھا اس کے بعد ناظرین یعنی آپ دیکھیں پانچواں حتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ، تو واو اور نون واو ہے، اور انا جو ہے گزر چکا ہے تو واو کو ہم لے لیتے ہیں چھٹا۔ تو 10 اسماء ہیں اور 3 افعال ہیں، 10 اور 3 ناظرین 13، 13 اور 6 تو کل 19 کلمات ہوئے، کل 19 کلمات ہوئے۔ تو ناظرین ہم نے شاید انا کو بھی 2 مرتبہ لیا ہے تو 19 کلمات ہیں۔ ہم انشاءاللہ ناظرین جلدی سے ہم جائیں گے اس کی تحقیق و ترجمے کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ ذالکہ اسم اشارہ ہے،
اور یہ بات یاد رہے کہ عربی میں وہ اسماء کے جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے ان اسماء کو اسماء اشارہ کہا جاتا ہے، تو ان میں سے یہ ایک اسم اشارہ ہے۔ عربی میں قریب کے لیے مذکر کے لیے ھذا آتا ہے اور قریب مؤنث کے لیے ھذہ آتا ہے۔ ھذا ھذہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے یہ، اس کا معنی یہ ہے۔ اور عربی میں دور مذکر کے لیے ذالک آتا ہے اور دور مؤنث کے لیے تلک آتا ہے۔ ذالک ہو تلک ہو معنی ہوتا ہے وہ۔ لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ ایسا صیغہ مذکر کی جس کی مؤنث نہیں آتی، ایسا صیغہ واحد جس کی تثنیہ جمع نہیں آتی۔ اور ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں، یا اللہ میری دعا قبول فرما، تو عام طور پر ناظرین یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ مغیرن مفاعلن کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اس میں فاعل وہ اسم کہ جس میں ناظرین فاعلیت والا معنی پایا جائے، تو مغیرن کا معنی ہوگا، مغیر کا معنی ہوگا تغییر، تبدیلی کرنے والا، مغیرن تبدیلی کرنے والا۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں اگلے اسم کی جانب، نعمتن۔ نعمت کہتے ہیں نعمت کو ہی، اردو میں بھی اس کو نعمت کہا جاتا ہے، عربی میں بھی نعمت کہا جاتا ہے۔ یعنی نعمت کہتے ہیں کہ جس سے یعنی کوئی مستفیض ہو تو اسے نعمت کہا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین یہ حرام چیزیں نعمت میں شامل نہیں ہوں گی، وہ حلال چیزیں جن سے انسان مستفیض ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہاں تک کہ انسان کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ایک ایک عضو کی ایک ایک جگہ جو ہے اپنے مقام پر معین ہونا ناظرین یہ بھی نعمت ہے، اور اس کا صحیح کام کرنا یہ بھی نعمت ہے، سانس کا آنا جانا یہ بھی نعمت ہے۔ ناظرین یہ تمام چیزیں جن سے ایک زیرو مستفیض ہوتا ہے وہ اس کے لیے نعمت ہے، لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ حرام اشیاء اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو نعمت کا معنی نعمت ہی ہے، اور عام طور پر یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہا ضمیر واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں۔ ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو ناظرین یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے، بعض اوقات متصل ہونے کی صورت میں ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں۔ قوم، قوم کہتے ہیں افراد کے مجموعے کو، اس کی جمع آتی ہے اقوام۔ قوم اور اقوام یہ دونوں کے دونوں بھی اردو میں ایز اٹ از استعمال کیے جاتے ہیں۔ انفس نفس کی جمع ہے۔ نفس کا معنی ناظرین وجود بھی ہے، نفس کا معنی ذات بھی ہے، تو یہاں پر یعنی وجود اور ذات کے معنی میں ہے۔ اور انفس اس کی جمع ہے، نفوس بھی اس کی جمع آتی ہے۔ اور نفس کا معنی ناظرین اس تناظر میں بھی لیا جاتا ہے جیسے نفس امارہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، اس میں بھی لیا جاتا ہے، لیکن یہ اس معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ یہاں پر وجود اور ذات کے معنی میں ہے۔ تو نفس اور انفس اور نفوس، خاص طور پر نفس اور نفوس کی ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ میں بنفس نفیس آپ کی خدمت میں آیا اور آپ نے میری بات نہیں رکھی، تو یہ اسی سے ہے۔ اس کے بعد ناظرین ما ہے، اس میں موصولہ ہے، اور یہ غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو جسے ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے۔ سمیع پر وزن فاعل، اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اس کا معنی ہے سننے والا۔ سمیع عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے۔ علیم یہ بھی سیم ناظرین فاعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں، اس کا معنی ہے جاننے والا۔ علیم کا معنی ہے جاننے والا، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد افعال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اصل میں یکن تھا، فعل مضارع معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، یہ تھا یکونو، یہ تھا یکونو۔ اب ناظرین لم کی وجہ سے حرف علت جو ہے درمیان سے واو یہ بھی گرا ہے، اور پھر اس کے بعد جو آخر میں نون تھا اسے بھی ظاہر ہے کہ وہ ناظرین اسے بھی گرایا گیا، تو یہ ہوا یکو، تو لم یکو، ٹھیک ہے نا۔ تو یکو یہ فعل مضارع معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہوتا ہے وہ تھا۔ تو اب لم یکو ناظرین اس کا معنی ہوگا وہ نہیں تھا، اس کا معنی ہوگا وہ نہیں تھا۔ اور اس کے یہاں پر یہ بھی اسکتا چلو ناظرین کہ یہ فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر فعل ناقص یعنی وہ فعل کے
جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی علامات پائی جاتی ہیں، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ جس طرح اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ انعام فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی کہ اس نے انعام کیا۔ یغیرو، یہ تھا یغیرونا، اب حتیٰ یہاں آیا ہے ناظرین۔ حتیٰ عام طور پر جو ہے یہ اسم پر داخل ہوتا ہے، لیکن یہاں فعل مضارع پر داخل ہوا تو درمیان میں ان معذوف ہوتا ہے، تو ان جب معذوف ہوگا تو آخر میں جو نون ہے جمع کا اسے حذف کیا جائے گا، تو حتیٰ یغیرو یہ فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ تبدیلی کرتے ہیں یا وہ تبدیلی کریں گے، لیکن حتیٰ یغیرو یہاں تک کہ وہ تبدیل ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ تبدیلی کریں یا یہاں تک کہ وہ تبدیل ہو جائیں۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ سب سے پہلے ہے بی، یہ ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ناظرین یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ اور جو پہلا بی ہے یہ ناظرین سبب کے معنی میں ہے، اور جو بعد میں ہے تو ناظرین وہ ساتھ کے معنی میں۔ انا بے شک یہ تحقیق اس کا معنی ہوتا ہے، حرف تحقیق کے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ بے شک یہ تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ لم، لم ناظرین یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، فعل مضارع پر داخل ہو کر یہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے۔ اس کے بعد علا ہے، استعلاء کے لیے آتا ہے، اور اس کا یعنی بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ حتیٰ یہ غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حتیٰ کہ، یہاں تک کہ یا حتیٰ کہ، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد واو ہے، واو کا معنی اور ہے۔ ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں کہ 19 کلمات میں 6 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 لفظ اللہ، نمبر 2 نعمت، نمبر 3 قوم، نمبر 4 نفس، نفوس اور انفس، نمبر 5 سمیع، نمبر 6 علیم۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ ذال کھڑا زبر ذال، لام زلی، کاف زبر کا، ذالکا، با زیر بی، حمزہ نون زبر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، بی ان اللہ۔ اچھا ذالکا، اسے ذال کھڑا زبر زا بھی پڑھ سکتے ہیں، ذال الف زبر ذا، دونوں طریقوں سے لکھنا پڑھنا درست ہے۔ لام میم زبر لم، یا زبر یا، کاف پیش کو، لم یکو، میم پیش مو، غین یا زبر غی، یا زیر یہ، را نون دو زبر رن، مغی گیر ون، نون عین زیر نع، میم زبر ما، تا دو زبر تن، نعمتن، حمزہ نون زبر ان، عین زبر عا، میم زبر ما، ہا الف زبر ہا، انعمہا، عین زبر عا، لام کھڑا زبر لا، علا، قاف واو زبر قوم، دو زیر من، قوم، حا تا زبر حت، تا کھڑا زبر تا، حتی، یا پیش یو، غین یا زبر غی، یا زیر ری، را وا پیش رو، حتی یغیرو، میم الف زبر ما، با زیر بی، حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، سین زیر سی، ہا میم زیر ہم، بی انفسہم، واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، وان اللہ، سین زبر سا، میم یا زیر می، عین دو پیش عن، سمیع، عین زبر عا، لم یا زیر لی، میم دو پیش من، علیم۔ اب یہاں وقف کریں گے تو علیم پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ذلك بأن الله
لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. ذالکہ اس کا معنی ناظرین ہوتا ہے وہ. بعض اوقات اس کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے, ہم کل سمجھا چکے ہیں. کوئی عظیم کوئی اہم بات ہو تو ناظرین پھر یعنی اور قریبی چیز ہو تو ناظرین اس کا ذالکہ کے ذریعے بھی اشارہ کیا جاتا ہے کہ وہ متنبع کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ بڑی اہم ہے. ذالکہ یہ بھی وجہ یا سبب. انا تحقیق یا بے شک, یہاں تحقیق کے معنی میں لفظ اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. لم نہیں, یکو تھا, مغیباً بدلنے والا, نعمتاً نعمت, انعما اس نے انعام کیا, ہا جسے, علا پر, قوم قوم, حتیٰ یہاں تک کہ, یغیرو وہ بدل ڈالے, ما جو, بی جو ہے یہاں پر ناظرین میں کے معنی میں ہے, انفسی ذاتوں, ہم اپنی یا ان, وا اور انا تحقیق لفظ اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے, سمیع سننے والا, علیم جاننے والا. چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. یہ اس لیے ہے کہ اللہ جس قوم کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس وقت تک وہ اس نعمت کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے, اور بے شک اللہ بہت سننے والا, بے حد جاننے والا ہے. ناظرین یہ آسان فہم ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب. اس کی بھی تفسیر انشاءاللہ ہم عرض کریں گے, اور اس سے جو پچھلی آیت کریمہ آیت نمبر 52 ناظرین اس کی بھی تفسیر انشاءاللہ عرض کریں گے. ان سے پہلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وادی بدر پر حملہ کرنے والے کافروں کو دنیا میں شکست کی ذلت سے دوچار فرمایا تھا, اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہوا ہے. اب ان آیات میں یہ فرمایا گیا کہ ان کافروں کو جو دنیا اور آخرت میں عذاب دیا گیا ہے وہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ وہ تمام کافروں کے ساتھ یہی معاملات فرماتا ہے. سب منکروں کے ساتھ اس کا یہی طریقہ کار ہے. اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کا اپنے کفر میں وہ طریقہ ہے جو فرعون کے متبعین کا اپنے کفر میں طریقہ تھا. کدأب آل فرعون 52 میں اسی سورت کی آیت نمبر 52 میں 52 میں فرعون کے متبعین کی مثال دی گئی. کدأب آل فرعون والذین من قبلہم, تو فرمایا جو فرعون کے متبعین کا اپنے کفر میں طریقہ تھا وہی طریقہ ان کا ہے. تو ان لوگوں کو قتل کر کے اور قید کر کے ایسی سزا دی گئی جیسی سزا فرعون اور اس کے متبعین کو سمندر میں غرق کر کے دی گئی تھی. پھر فرمایا کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اس میں یہ تنبیہ فرمائی کہ اس دنیاوی عذاب کے علاوہ ان کے لیے اخروی عذاب بھی ہوگا, جیسا کہ قوم فرعون کو بھی غرق کرنے کے بعد آخرت میں عذاب دیا جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح قوم فرعون موسیٰ علیہ السلام کے کثیر معجزات دیکھنے کے باوجود ان پر ایمان نہ لائی اور اپنے کفر پر ڈٹی رہی, موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتی رہی, تو ان کو دنیا اور آخرت کا عذاب دیا جائے گا. اسی طرح یہ کفار بدر بھی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر معجزات دیکھنے کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لائے, بلکہ آپ کی مخالفت میں مدینہ منورہ پر بھی حملہ آور ہوئے. اس لیے ان کو بھی دنیا اور آخرت کا عذاب
دیا گیا۔ ناظرین اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور بات ارشاد فرمائی جو آج کی آیت کریمہ میں ہے کہ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ جس قوم کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو وہ اس وقت تک اس نعمت کو تبدیل کرنے والا نہیں جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے، اور بے شک اللہ بہت سننے والا جاننے والا۔ یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے ناظرین، اس میں ہمارے لیے کافی اسباق موجود ہیں، کافی نصیحتیں ہیں کہ جب کسی کو نعمت دی جاتی ہے، نعمت ایسے کبھی نہیں چھنتی جب تک وہ جس کو نعمت دی گئی اس نعمت کا اپنے آپ کو نااہل ثابت نہ کرے۔ ناظرین اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی کو نعمت مل جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اسے کیسے مل گئی، یہ تو اس قابل نہیں تھا۔ قابل ہو نہ ہو اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے، اس کی رحمت کا سمندر بڑا وسیع ہے۔ لیکن ناظرین کسی قوم سے یا کسی سے بھی نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ قوم یا وہ شخص اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہ کرے۔ اس پر ناظرین انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل اس پر کہ جو قوموں کی نعمتوں کو چھینا جاتا ہے اور ناظرین انہیں محروم کیا جاتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں، کل انشاءاللہ ضرور سماعت کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے سے آپ کا تعلق ہو، اٹھائیے اپنے فون، سٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ یہ اس کے لیے ہے کہ اللہ جس قوم کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس وقت تک وہ اس نعمت کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلے۔ بے شک اللہ بہت سننے والا، بے حد جاننے والا ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبات سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن اللہ سمیع علیم۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ جس قوم کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس وقت تک وہ اس نعمت کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں، اور بے شک اللہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.facebook.com/ARYQTV۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے مالک
गुजारिश है तुझ से मेरे दिल में कुरान बसा मेरे मौला, मुझे भी